کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ہمارے لیے محترم مذہبی رہنما ہیں، ان کا جو ڈیرہ اسماعیل خان کا گھر ہے اس کو وہیں کے رہنے والے وزیر اعلیٰ اور وہیں کے شاید گورنر تو نہیں بچا پائے، تو ایف سی کو بھیجنا پڑا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اب وہ ان کا گھر جو ہے وہ ایف سی کے گھیرے میں ہے اور ان کی حفاظت کا ذمہ ایف سی نے لیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ریجن ہے، اگر آپ بنو سے نکلتے ہیں تو آپ کے ایک طرف لکی مروت پڑتا ہے، پھر آگے ٹانک اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان۔ تو یہ ریجن ایف سی آلریڈی اس ریجن میں موجود ہے، اور صرف یہ نہیں، ان کا جو گھر جس ایریا کے اندر واقع ہے وہ کافی حد تک ایکسپوز ہے، تھوڑا سا آبادی سے، آپ اس کو یارک کا جو علاقہ ہے وہ تھوڑا سا آبادی سے ذرا باہر ہے، تو اسی وجہ سے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب کے ساتھ آلریڈی، کیونکہ ان کے اوپر آلموسٹ 2 تو بہت خطرناک اٹیک ہوئے تھے جس میں کئی قیمتی جانیں گئی ہیں، تو میرے خیال میں ان کے ساتھ پہلے سے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، سویلین جو ہماری لا انفورسنگ سیکورٹی فورسز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں جو صورتحال اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے، یہ میرے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی۔ نہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے بارے میں تو فخر آپ جس دن سے آپ کو پہلے دن لیا ہے، آپ وہ پہلے شخص ہو جس نے خبر نشر کے ذریعے اس بات کو سال سے اوپر ہو گیا، اور سال سے اوپر ہو گیا ہے، آپ بار بار متنبع کرتے چلے گئے، ہماری بدقسمتی کہ کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی، لیکن اب آپ کی آج کی بات سن کے تو میرا دل اور بیٹھ رہا ہے کہ اب جس قسم کی موبلٹی ہو رہی ہے اس میں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے انتہا پسند تنظیمیں ہمارے قریب ترین دوست چین کو اپنا ٹارگٹ بنا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں سی پیک کے جو مرحلہ نمبر 2 کا آغاز ہونا تھا اس کو بہت خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھیا۔ بالکل، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی چونکہ یہ کنیکٹنگ پوائنٹ ہے بٹوین ڈفرینٹ پروونسز، لائک اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر پنجاب، سدرن پنجاب کے علاقے بکر اور یہ والے ایریاز شروع جو بارڈر شیئر کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ، اس طرح کوہ سلیمان کی طرف جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ڈیرہ اسماعیل خان بارڈر ٹچ کرتا ہے شوب کے ساتھ، پھر بلوچستان شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوہ سلیمان کے رینجز کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کئی ایسی کراسنگ پوائنٹ ہیں جو آپ کو افغانستان بآسانی بغیر کسی کے نظروں میں آئے ہوئے آپ کو افغانستان کا ایکسس دے سکتے ہیں۔ خود یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، اور اگر سدرن پنجاب کے راستے آپ جاتے ہیں تو کچے کے علاقے کے ذریعے آپ سندھ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، راجن پور اور پھر اس سے آگے۔ تو اس کی جو جغرافیکل امپورٹنس ہے اسٹریٹجک ڈیرہ اسماعیل خان کی، خصوصاً سی پیک کے حوالے سے، کیونکہ اسلام آباد ٹو ڈیرہ اسماعیل خان جو سی پیک روٹ بنا ہے یہ شارٹیسٹ بنتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان ٹو شوب اینڈ دین اپ ٹو گوادر، تو یہ انتہائی شارٹیسٹ، اور پھر اسی سے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی لنک روڈز بنتی ہے ٹورڈز غلام خان، انگورڈا، جو کراس کریں گی افغانستان کو اور پھر آگے چل کر تاجکستان، ترکمانستان، اسی روٹ میں شامل یہ جو ریجن ہے، ایون یہ کہ ایران کی طرف کابل سے پھر جو بھی شکل میں جو سی پیک کا ماسٹر پلان ہے BRI کے تحت، اس میں پھر کابل کو آپ براہ راست ایران کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کہنا بجا ہے، اگر آپ سے ڈیرہ اسماعیل خان تک کا ڈسٹینس نہ پہ اور ڈیرہ اسماعیل خان سے گوادر تک، تو یہ آلموسٹ ہاف بنتا ہے، تو یہ چونکہ سینٹرل پوائنٹ بنتا ہے، اسی وجہ سے یہ کانفلکٹ کی زد میں ہے۔ اچھا فخر بھائی، یہاں نصرت صاحب نے ایک بات کی، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بھی اپنا ایک اوپینین دے دیں، کیونکہ شاید میں ان چند صحافی میں ہوں جو افغانستان پاکستان کے بارڈر پہ سب سے زیادہ گئے ہیں، مرحوم ارشد شریف کے بعد ان چند لوگوں میں شامل ہوں میں، جو سر میں نے اس بارڈر کو دیکھا ہے، فینس پورے بارڈر پہ ہے سر، وہ اتنا مشکل ٹرین ہے، ان کے پاس ڈرونز ہیں، کیمرے ہیں، سرویلنس بھی ہے۔ فخر بھائی اس میں اپنا انپٹ بھی دے دیجیے گا سر، وہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس پر پوری طرح اس کو 100% سیکیور یا مانیٹر کر سکیں؟ فخر بھائی یہ پلیز ذرا اس پہ بات کیجیے گا۔ یہ انتہائی اہم آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی۔ آپ ظاہری بات ہے آپ شوال کے اس کارنر پہ گئے تھے، ناظرین نے بھی آپ کے شو پر دیکھا ہوگا، میں بھی دیگر ساتھیوں کی طرح اس شو کو دیکھ رہا تھا، اور وہ میں نے جو ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اس علاقے کے اندر جتنا موو کیا ہے، خصوصاً یہاں پر جو برساتی نالے ہیں، گزشتہ 20-25 سال سے ملیٹنٹس کو میں ان نالوں سے گزرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ پھر فنسنگ کے باوجود میں نے کہا نا کہ فنسنگ آپ کس حد تک اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور 2600 کلومیٹر بارڈر ہے، جو ٹیرین ہے وہ اتنا ڈفرینٹ ہے، ایون تورا بورا کی اگر ہم مثال لے لیں، کرم کے ساتھ جو ٹچ کرتا ہے، یا پھر اس طرف ایرا، تو آپ کی بات زیادہ تفصیلات میں نہیں الجھتے، سیدھی بات کا جواب دیں، نہیں 1 منٹ، سیدھی بات کا جواب دیں، اور نہیں لاسٹ 30 سیکنڈ نہیں، 1 منٹ چاہیے۔ جی فخر بھائی سیدھی بات یہ بتائیں،
بہت سارے دوست اس طرح کی بات کر کے کہہ رہے ہیں جی کہ چھوڑیں جی سارے ڈرامے اور ایک اور آپریشن شروع کر دیا جائے. مجھے یاد ہے آپ یہ اکثر کہتے ہیں کہ پہیہ ایک ہی مرتبہ ایجاد ہوتا ہے, بار بار نہیں کیا جاتا. کیا آپ ابھی بھی اس بات پر قائم ہیں؟ بالکل جی, کیونکہ ایک جانب اگر ہم دیکھیں, انتہائی میں مختصر بات کروں گا کہ اس بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپریشن کو کوئی اون نہیں کر رہا. خیبر پختونخوا میں الیمین کی جو حکومت ہے وہ کسی بھی آپریشن کو اون نہیں کر رہی ہے. تو ایک تو یہ ڈیمیج ہو گیا. اس سے قبل جب پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی تو وہ اون کر رہے تھے. ایون MMA کے دور میں بھی جو اس وقت کے وزراء تھے وہ مختلف جو خصوصاً جو ٹرائبل ایریا کے اندر لمیٹڈ جو آپریشن ہوتے تھے اگر اون نہیں کرتے تھے مخالفت بھی نہیں کرتے تھے. لیکن اس وقت پروونشل گورنمنٹ اس کی مخالفت کر رہی ہے, 1 اپوزیشن بھی مخالفت کر رہی ہے, 2 اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ 20 سالوں میں لگ بھگ 17 کے قریب ایکٹیو آپریشن اس ریجن کے اندر دیکھے. لوگ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں, پھر کہانی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, ملٹنٹ پھر آ جاتے ہیں. میرے خیال میں اس کے لیے اس دفعہ اسٹریٹجی بدلنی ہوگی. یہی جو اسٹرائک آپریشنز ہیں یا لمیٹڈ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کی طرف بھی آیا جائے اور ساتھ میں ان لوگوں کو انگیج بھی کیا جائے, یہ میرے خیال میں ود